فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور دو روایتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آیت اور روایت میں اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اس کو اس مختصر وقت میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دنیا میں بسنے والے تمام انسان کوئی ایسا نہیں جس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہوتی ہو۔ چھوٹی یا بڑی غلطی ہر ایک سے سرزد ہوتی ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں بالکل صاف ستھرا پاک صاف ہوں، کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کرتا۔ صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات تو معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہے، باقی آگے اور کوئی یہ کہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تو اس کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم خطاؤون، تمام کے تمام انسان خطا کار ہیں۔ ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطی سرزد ہوتی ہے، بڑی نہ ہو چھوٹی ہوتی ہے لیکن ہوتی ضرور ہے۔ لیکن اگر غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے تدارک کی صورت کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس ایسا کیمیکل ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کیمیکل وہ پاؤڈر اس پہ چھڑکے تو ہمارا گناہ، ہم نے جو غلطی کی ہے، ہم نے جو گناہ کیا ہے وہ معاف ہو جائے، محو ہو جائے؟ وہ ہے توبہ۔ انسان جب غلطی کرتا ہے اور غلطی کرنے کے بعد وہ توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ مگر ڈھٹائی اس گناہ پر نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ پر گناہ کیے جائے اور توبہ نہ کرے، علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹا گناہ بھی اس کے اصرار کی وجہ سے بڑا بن جاتا ہے۔ اگر ایک گناہ کو اگرچہ صغیرہ ہے لیکن وہ مسلسل کیے جا رہا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ بڑا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آدمی گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اولاً تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ صادر نہ ہو، اور اگر ہو جائے تو خاص طور سے مومن کا قلب بے چین ہو جانا چاہیے کہ مجھ سے یہ گناہ اور یہ غلطی ہو گئی تو میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں، اللہ کو منا لوں اور یہ گناہ میرے ذمے سے ختم ہو جائے۔ یہ مومن کی دل کی تڑپ اور اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کا ماجرا یہ ہے کہ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور اس سے منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے کہ اس سے بعد آ جاؤ، مگر بعد آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات آتے ہیں، خداوند قدوس جب حالات میں گھیرتا ہے تب روتا پھرتا ہے، اپنے اعمال کو نہیں دیکھتا، اپنی غلطیوں کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی، یہ نہیں دیکھتا کہ میں اس پالنہار کی کتنی نافرمانی کر رہا ہوں جو مجھے سینکڑوں نعمتوں سے سرفراز کر رہا ہے، ادھر توجہ نہیں جاتی ہے۔ ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رسی کو کھینچتے ہیں تو یہ واویلا مچانے لگتا ہے، یہ شور مچانے لگتا ہے، یہ رونے لگتا ہے اور کہنا شروع کر دیتا ہے ہائے میں تباہ ہو گیا، ہائے میں ہلاک اور برباد ہو گیا۔ لیکن اس بربادی کے اسباب تو وہ خود پیدا کرتا۔ اس وقت ہر طرف بارش، کوئی جگہ محفوظ نہیں، اور بارش بھی بڑی کثرت کے ساتھ، چاروں طرف سیلاب کی شکل ہے۔ صرف ہندوستان ہی میں نہیں، دیگر ممالک میں بھی یہی حال ہے۔ لیکن کیا اس بارش کی کثرت کے ہونے کے بعد ہمارے اعمال میں کوئی تغیر ہے؟ ہمارے طرز زندگی میں کوئی انقلاب پیدا ہوا؟ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ جہاں پانی زیادہ آیا وہاں ایک تماشائی کی طرح دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر سیلفی لے رہے،
کیا دیکھنے کے لیے آئے ہو؟ ڈرو کہیں اللہ کے غضب کی صورت نہ ہو۔ پانی کی شکل میں بھی خداوند قدوس عذاب بھیجتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، وہ کس شکل میں آیا؟ وہ پانی کی شکل میں آیا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو جو نوح علیہ السلام کے طریق پر نہیں تھے اور نوح علیہ السلام کی مخالفت پر اترے ہوئے تھے، سب کو جو ہے تباہ اور برباد کر دیا تھا، اور وہ بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے، صرف وہی بچے تھے، باقی سب کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا تھا۔ تو وہ عذاب کی شکل پانی کی صورت میں آئی تھی۔ تو دوستو، یہ بارش کی زیادتی اور پانی کا بڑھ کر کے آنا کہیں اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل تو نہیں ہے؟ ایسی صورت میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنی چاہیے، ہمیں ذکر و اذکار اور خداوند قدوس کی عبادات میں لگنا چاہیے۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سیلفی لے رہے ہیں، ویڈیوز اس کی بنائی جا رہی ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی پرسوں رات کی بات، تاراوتی پہ میں ایک مریض داخل تھے، ان کو دیکھنے کے لیے گیا تو راستے میں دیکھا دھمولے کے پل پر ہمارے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ میں رات میں کیا نظارہ دیکھ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ جو وقت دیا، یہ جو زندگی کے لمحات تمہیں عنایت کیے تھے، یہ اس لیے کیا ہے کہ تم پلوں پر بیٹھ کر پانیوں کو دیکھ کر تم اس کو ختم تباہ اور برباد کرو۔ اس وقت کا حساب اللہ تم سے نہیں لے گا کہ ہم نے تمہیں قیمتی لمحات دیے تھے، تم نے ان لمحات کو کہاں خرچ کیا؟ فوٹوگرافری میں، ویڈیو بنانے میں، پانی کو دیکھنے میں؟ کیا یہ عذر اللہ کے ہاں مسموع ہوگا؟ کیا یہ عذر اللہ کے ہاں چلے گا؟ ہمارا نوجوان ہے، اسے کتنے ہی سمجھا لو۔ آپ نے سنا اور اخبار میں پڑھا بھی ہوگا، یہ ڈھمولے کے پل میں چند نوجوان نہانے کے لیے گئے، ایک نوجوان موت کے گھاٹ اتر گیا۔ کیا ضرورت ہے نہانے کی؟ کون سی ایسی مصیبت آ رہی ہے آپ پر؟ ایک عجیب تماشا، چاروں طرف پانی، یعنی ایسے حالات میں انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ جا کر کے ایک بھیڑ کی شکل میں، یہ پلخمران پر جا کر دیکھو، بھیڑ لگی ہے، دیکھ رہے، کیا دیکھ رہے؟ ویڈیو بنا رہے، فوٹوگرافری ہو رہی ہے، سیلفی لی جا رہی ہے۔ یہ مسلمان کا کام ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے، جب بارش کی کثرت ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے آتے تھے، نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، ہوا جب تیز چلتی تھی تو آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گر جاتے تھے، رو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرتے تھے۔ ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے، یہ ہے سنت نبوی اور یہ ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا ہوا تیز چل رہی ہے، آندھی کی شکل ہے، آپ نماز میں متوجہ ہے، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہے، بارش کی کثرت ہو رہی ہے، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ ایک آج کا مسلمان ہے، وہ ویڈیوگرافری کی طرف متوجہ ہے، وہ سیلفی لینے میں مشغول ہے، پھر کہتا ہے ہمارے گھروں میں پانی آ گیا، چھت تک پانی ہے، 1.5 فٹ اور 2 فٹ پانی ہو گیا ہے۔ تو کیا تو اس عالم میں اللہ کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس پانی کو روکنے والا، اس پانی کو کم کرنے والا، بارشوں کو کم کرنے والا، سیلاب کو روکنے والا، سمندروں کی طغیانی کو روکنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں۔ دنیا کے پاس آج تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے جو پانی کے بہاؤ کو روک دے، پانی کی طغیانی کو روک دے، پانی کے بہاؤ کی جو تیزی ہوتی ہے اس کو روک دے۔ آج تک کوئی چیز ایسی ایجاد نہیں کی گئی ہے جو اس کو روک دے۔ روک سکتی ہے تو وہ ایک طاقت ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت۔ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں۔ بھائی آدمی ذکر میں لگے، فکر میں لگے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو، کثرت سے پڑھو، متوجہ اللہ کی طرف ہو جاؤ۔ وہی بارشوں کو روکنے والا، وہی بارشوں کا دینے والا، وہی سیلاب کی شکل پیدا کرنے والا، اور وہی اس کو روکنے والا بھی۔ صدقات کرو، خیرات کرو، اللہ کا غضب اس سے ٹھنڈا ہوتا ہے، آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہے۔ ہر آدمی، گھر کا ہر فرد کچھ نہ کچھ صدقہ دے، اپنے ہاتھ سے صدقہ دے، کچھ نہ کچھ دے، جو بھی جس کی ہمت ہے۔
صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر اور اذکار کا جس کو جو بھی یاد ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھو، جو بھی ذکر انسان کو یاد ہو۔ غرض یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ آدمی متوجہ الی اللہ رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ جب اللہ تمہارا ہو جائے گا، جب تم اللہ کو راضی کر لو گے تو انشاءاللہ ہر کام پھر تمہاری منشا کے مطابق ہونا لگے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کیا حال ہے؟ کہا کہ ہر کام میری منشا کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ کی منشا کے مطابق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کہا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے کہ جو اللہ کرے گا میں اس پر راضی، تو جو اس نے کیا تو میں راضی، جو اللہ نے چاہا، جو اللہ کی چاہت ہے وہ میری چاہت ہے۔ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا تو ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو رہا۔ تو اس لیے دوستو ایسے حالات ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو، نوافل پڑھو، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، گناہوں سے اجتناب ہونا چاہیے۔ جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، معاشرے میں جب گناہ بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب پھر متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی پھر سیلاب کی شکلوں میں، بارش کی شکلوں میں، پتھروں کی شکلوں میں، آگ کی بارش کی شکلوں میں، مختلف شکلوں میں پھر اس کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، گناہوں سے اجتناب کریں۔ اگر کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہ کی معافی چاہے۔ یعنی مومن کا قلب بے چین ہو جانا چاہیے، جیسے مچھلی اگر پانی کے باہر آ جائے تو تڑپتی رہتی ہے، ایسے ہی مومن کا قلب ہونا چاہیے۔ گناہ ہو جائے تو اول تو گناہ نہ ہونا چاہیے، ہو گیا اس کا قلب بے چین رہنا چاہیے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی نہ مانگ لے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہر کام کا کرنے والا، ہر کام کا بنانے والا صرف اور صرف اللہ کے ذات۔ جس دن تم اللہ کی طرف اخلاص کے ساتھ متوجہ ہوگے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر اللہ کی نصرت بھی تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی حمایت تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ کہتے صاحب دنیا میں اتنے کروڑوں مسلمان ہیں، جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، انہیں کاٹا اور مارا جا رہا ہے، زبان پر غلط الفاظ آنے لگتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ادھر سے کچھ نہیں ہو رہا۔ بھائی اللہ نے جو ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے ہم اس کو پورا کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اس پر آمادہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ ارے بھائی تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہو، کیسے ہوگی؟ نمازیں تم نہیں پڑھ رہے، اور جو کبائر ہے اس سے تم نہیں بچ رہے، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی نصرت اور حمایت اور مدد چاہتے ہو تو متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف اور گناہوں کو چھوڑ دو۔ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، ہر گناہ سے الگ ہو جاؤ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور پھر دیکھو نصرت خدا بندی کیسے تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے، کیسے اللہ کی مدد آتی ہے۔ کیا احد میں اللہ کی مدد نہیں آئی؟ بدر میں اللہ کی مدد نہیں آئی؟ غزوہ خندق میں اللہ کی مدد نہیں آئی صحابہ کے ساتھ؟ کیوں؟ صحابہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، گناہوں سے دور ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے، ہر کام میں ان کے اخلاص ہے۔ ہمارے ہر کام میں اخلاص کہاں ہے؟ ہم گناہوں سے کہاں بچ رہے ہیں؟ رات کی تنہائی جہاں ملتی ہے ہم موبائل پر لگ جاتے ہیں، ہماری پوری رات موبائل دیکھتے ہوئے اور اس کے اندر غلط سلط چیزیں دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ اللہ کی ذات علیم اور سمیع اور بصیر ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ تم کمرے کو بند کر کے گناہ کرو گے تو دنیا والوں سے تو اپنے آپ کو چھپا لیا، اللہ سے نہیں چھپا سکتے ہو۔ اللہ جیسے ہم کھلے میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر تم چھپا ہوا ہو تو وہ اسی طرح دیکھتی ہے جیسے ہم کھلے میں دیکھ رہے ہیں۔
اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے. تو ہم دنیا والوں سے چھپ کر تو کوئی کام کر سکتے ہیں, اللہ سے چھپ کر کوئی کام نہیں کر سکتا. بتا ایسی جگہ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا. کوئی ایسی جگہ؟ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں خداوند قدوس دیکھ نہ رہا ہو. فرش پر جو چوٹی رینگتی ہے ہمیں اس کی آواز نہیں آتی ہے, ہم اس کی کھڑکھڑاہٹ کو نہیں سنتے. اس کے قدموں کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اللہ اس کو بھی سن رہا ہے. تو اس لیے آج کا ہمارا نوجوان تنہائی میں بیٹھ کر یہ دیکھتا ہے, میں گندی فلمیں دیکھوں, گندے مناظر دیکھوں, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, میں الگ تھلگ ہوں. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کو معلوم ہے تم اپنی آنکھیں کس جگہ استعمال کر رہے ہو, تم اپنا دماغ کہاں استعمال کر رہے ہو, تم اپنے قوت سامعہ کو کہاں کس جگہ پر استعمال کر رہے ہو. اللہ سب واقف ہے. تو اس لیے دوستو ان گناہوں سے بچو. جب تک تم ان گناہوں کو ترک نہیں کرو گے اور ان گناہوں سے باز نہیں آؤ گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ کی حمایت اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال نہیں ہو سکتی. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر جمع, حالات دیکھ لیجیے, ان کے ساتھ بڑے حالات آئے, لیکن جو جم جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بامراد کرتا ہے, کامیاب کر دیتا ہے. نظیر ہمارے سامنے موجود ہے. بدر کا واقعہ پڑھ لو, تفصیل پڑھو, احد کا واقعہ پڑھ لو, خندق کا واقعہ پڑھ لو. صحابہ ڈٹے رہے, دشمن بھاگ گئے, لیکن جب مومن ڈٹتا ہے اور اخلاص کے ساتھ ڈٹتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی. لیکن کوشش اس کی طرف سے ہونی چاہیے نا. السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش میری طرف سے, اس کی تکمیل پھر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش تو کرے. جب تم کوشش کرو گے اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا بچہ چھوٹا ہوتا ہے, باپ دور کھڑا ہو جاتا ہے, کھڑا کر کے کہا بیٹے آؤ. وہ ایک باپ کو معلوم ہے یہ چل نہیں سکتا, ایک قدم چلے گا گر جائے گا. بچہ کھڑا ہوتا ہے, ایک قدم چلا, وہ گرا, بچہ لپک کر اس کو, باپ لپک کر اس کو گود میں لے لیتا ہے. ایسے ہی تم بڑھو تو صحیح اللہ کی طرف, اللہ تمہیں لپک کر اس گناہ سے تمہیں بچا دے. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں. ارے چلو تو اللہ کی طرف, اللہ تمہیں سنبھال لے گا, مدد تمہاری کرے گا خداوند قدوس. چلو تو, قدم تو بڑھاؤ, توبہ تو کرو, گناہوں سے بچو تو صحیح. جب تم بچو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور حمایت تمہارے ساتھ ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی امن کی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.